آزاد کشمیر میں کالادن ایکشن کمیٹی کے جو لوگ ہیں، احتجاجی ہیں، وہ سیکیورٹی فورسز کا حصار توڑ کر راولہ کوٹ شہر میں داخل ہو گئے۔ جی ہاں، وہاں پہ کیا ہوا اور آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا کشمیر بغاوت کی طرف جا رہا ہے؟ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں مارگلا نیوز۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں جو کچھ ہوا اس میں 20 لوگ مارے گئے اور سیکیورٹی فورسز کے بھی کچھ جوان جو ہے وہ شہید ہوئے۔ کشمیر میں صورتحال کو سوشل میڈیا پر انتہائی بھیانک بنا کر پیش کیا جانا کس کا ایجنڈا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ یہ سوالات ہیں جن کے جوابات آج ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف کالم نگار، تجزیہ کار سید ذوالفقار علی شاہ۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ شاہ جی، کالعدم کا جو کشمیر کمیٹی ہے، جو اس کے آپ کو جانتے ہی ہیں، آپ ناظرین بھی جانتے ہیں کہ اس کے جتنے بھی احتجاجی شرکاء ہیں انہوں نے سیکیورٹی کا حصار توڑا، شہر راولہ کوٹ میں داخل ہو گئے اور انہوں نے کہا جی کہ مقبول بٹ چوک میں ہم ایک بہت بڑا جلسہ بھی کریں گے اور آئندہ کا لائحہ عمل بھی اختیار کریں گے۔ شاہ جی، آپ اس کو ریاست کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے کس طرح دیکھتے ہیں؟ اچھا، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں۔ ایک تو میں تھوڑا سا جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں نا، کیوں ایک سوشل میڈیا کے اوپر کچھ چیزیں جو وائرل ہوتی ہیں وہ ایک اپنی جگہ ہیں، کیوں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا حقیقت اور کیا جو ہے نا وہ افسانہ ہے۔ افسانہ، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو چیزیں وائرل ہونا، میں اپنے جو دیکھنے والے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اور کہیں نہ جائیں، جو آج کے دور کے جناب قبلہ محترم گوگل پیر ہے نا، جی جی، ان کے اوپر جا کے سرچ کر لیا کریں کہ یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ٹھیک ہے، بڑی حد تک وہ پھر بھی کنفرم ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے جو کہا نا کہ سر وہاں پہ آزاد کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دوں گا کہ کالعدم ایکشن کمیٹی جو ہے نا اس کو عوام کی کس حد تک سپورٹ حاصل ہے۔ اچھا جی بالکل، میں دیکھیں نا اس کو آپ بھی نہیں جھٹلائیں گے جی، کہ دیکھیں جس دن میرپور ڈویژن کے اندر 27 جولائی کو الیکشن ہونے تھے آزاد کشمیر کے اندر، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی میرپور ڈویژن سے جو قافلے ہیں وہ راولہ کوٹ کی طرف آئیں جی، تاکہ لانگ مارچ ہم نے کرنا ہے مظفر آباد کی طرف۔ ایسا ہی ہے سر؟ ایسا ہی، بالکل۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر فرض کریں کہ پہلا الیکشن میں مقصد بہت سارے لوگ جو آزاد کشمیر کی لوکیشنز کو نہیں سمجھتے ہوں گے، وہ میں انہیں سمجھا دیتا ہوں کہ فرض کریں کہ پہلا ایک فیز ہوتا ہے جو صرف پنجاب کے اندر الیکشن ہوتے ہیں۔ صحیح۔ یہاں سے آتی ہے کال کہ جی مختلف قافلے آئیں کہاں پہ؟ اسلام آباد کی طرف۔ تو راولہ کوٹ سے اگر مختلف قافلے چلتے ہیں جی جی، تو سر وہ قافلے جا رہے ہیں اس شہر سے بھی، بمبر سے بھی، کوٹلی سے بھی، سارے، تو سر کیا الیکشن ہونے ممکن تھے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، اچھا الیکشن بھی پھر ہوئے ہیں، اچھا چلیں الیکشن گورنمنٹ کہتی ہے ضد کر دی نہیں، یہ اپنے کروا دینے ہیں، تو ہنگامہ نہیں ہوتا؟ ہاں بالکل، رکاوٹیں نہیں آتی؟ بالکل آتی ہے، لیکن ایسی کوئی رکاوٹ نہیں آئی کہ کسی نے روکا ہو۔ ہاں الیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہوتا ہے کہ دو پارٹیوں میں جھگڑا ہو گیا، وہ ایک علیحدہ ہے، وہ تو روٹین کا معاملہ ہوتا ہے الیکشن پہ جو ہے، اس حساب سے دو چار جگہ پہ جھگڑے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کا کارکن شہید ہوا ہے، لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں نا کہ جی وہ جو قافلے چلے تھے جی ان کی طرف سے کوئی ایسی رکاوٹ نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورامن طریقے سے، یعنی کہ عوامی حمایت جو ہے وہ پرزور عوامی حمایت جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے اس کو۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ ایک چیز دیکھیں کہ طالبان جرت نہیں کر رہے افغانستان میں الیکشن کروانے کی۔ جی ایسا ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ انہیں بھی گورنمنٹ بزور طاقت جو ہے طاقت ملی ہوئی ہے، تو وہ وہاں پہ قابض ہیں۔ جی بالکل، وہاں وہ نہیں کر رہے۔ یہ بالکل وہی صورتحال ہے کہ سر میں آپ کو بتاؤں کہ جناب پاکستان کے اندر جو بھی آمر آتا ہے وہ الیکشن کروانے کی ضرورت نہیں کرتا، ریفرینڈم کراتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ حبیب جالب کا مجھے شعر شاید غلط ہوگا، وہ کیا کہتا تھا 85 کے جو جناب ضیاء نے الیکشن کرایا تھا کہ ریفرینڈم تھا یا جن تھا ایک حقوق عالم تھا۔ بالکل، ٹھیک ہے، تو سر یہاں پر بھی اگر فرض کرے 5-10 ہزار لوگ بھی ہیں، جتھا ہے، دھرنا دے دیا انہوں نے، تو سر جی جو انہوں نے اس کے بعد راولہ کوٹ سے مظفر آباد کی طرف جانا ہے، کیونکہ 2 اگست کو مظفر آباد میں الیکشن تھے، تو سر مظفر آباد سے باہر نہیں نکل سکے ابھی۔ اچھا، وہ جتھے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ راولہ کوٹ سے باہر نہیں نکل سکے، ساری راولہ کوٹ سے، بالکل کریکٹ، راولہ کوٹ سے جو فورسز ہیں انہوں نے انہیں باہر نہیں جانے دیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے آگے مظفر آباد میں الیکشن ہونے ہیں۔ تو بات یہ آ جاتی ہے کہ دوسری دلیل کہ اگر انہیں اپنی طاقت پہ اور عوامی مقبولیت کے اوپر یقین تھا نا جی، سر دھرنا بھی دیتے، احتجاج بھی کرتے، ہر چیز کرتے،
इलेक्शन में भी हिस्सा लेते। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एक बेहतरीन रास्ता था आपके पास ना। रास्ता था सर। यहाँ मैं आपको फिर मिसाल दूंगा, काकरोच पार्टी जी इंडिया में जो अवामी हमायत का पता चला ना सर। हाँ ये होती है, पता चलता है अवामी हमायत जो है ना। यहाँ पर मुझे एक चीज बताएं, 10,000 कारकुन पहुंच जाए जी फलान जगह पे, साहब समझ ही गए होंगे सर। वहां पे 100 कारकुन नहीं पहुंचता। 100 कारकुन नहीं सर अवामी हिमायत का कह देना, सोशल मीडिया के ऊपर एक ढोल बजा देना, तमाशा खड़ा कर देना अलग चीज है, जमीनी हकायक और सियासी जो तहरीक है वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। यहाँ एक छोटी सी फिर आप कहते हैं पुरानी सर 86 के अंदर बेनजीर भुट्टो साहब आई 10 अप्रैल को, 30 लाख का मजमा था। आप पूरा आप पीसफुल गैदरिंग का सर्च करें गूगल के ऊपर, वो आपको बता देगा 3 मिलियन। ठीक है, इतना कहीं नहीं हो सका। तो सर उस दिन पीटीवी के ऊपर जो पहली खबर आई थी ना, वो थी कि आलू की काश्त बहुत अच्छी हो गई। तो सर ढोल पीटना ठीक है। अच्छा शाह जी, ये जो अभी तहरीक है जो कश्मीर में, इसको एक बार कहा जाता है कि फॉरेन फंडेड है। फॉरेन फंडेड का मतलब होता है कि ज़ाहिर है हमारा मशरकी हमसाया दुश्मन जो है वो यही काम कर रहा है ना, तालिबान भी उसके बगल बच्चे बने हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें आपको कितनी हकीकत नज़र आती है कि कश्मीर में भी एक महाज खोल दिया जाए? ऑलरेडी महाज उन्होंने खोला हुआ है बलूचिस्तान में भी, और हंगो में भी आपको पता है पिछले दिनों हुआ। तो ये आप इसको किस तरह देखते हैं कि ये सारा फॉरेन फंडेड लगता है और पीछे इनको सपोर्ट हासिल है किसी चीज़ की? अच्छा साहब देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना कि कुछ हकायक ऐसे होते हैं कि जिनको आप लाख मसद इनकार करते रहे उनकी तरदीद मुमकिन नहीं होती। सही सच्चाई इतनी होती है। गुज़श्ता साल जो मई के अंदर जनाब हजीमत उठानी पड़ी है, शर्मनाक शिकस्त हुई है 4 घंटे की अंदर, वो दुनिया भर ने उसे तस्लीम किया। उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान की जो फतवाहत है ना सर, वो रुक नहीं पाई। सही ठीक है। अब अमेरिका ईरान जंग के अंदर आप ये देखें कि हम सालस बने हुए हैं। सही ईरान भी उसकी हिमायत कर रहा है, रशिया, पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। जी बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, सऊदी अरब के साथ जो है दिफाई मुआहदा, उसके बाद कुवैत के साथ दिफाई मुआहदा, अब वो भी होने जा रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके बावजूद ईरान हमारा बेहतरीन दोस्त, शक्कर यानी पूरी दुनिया के अंदर यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान के किरदार की तारीफ कर रही है, जबकि इंडिया तनहा, वो एक तरह से बिल्कुल मोदी सरकार तनहा रह गई है। और उसके अंदर फिर ऊपर से जो जैसे आपने काकरोच पार्टी का जिक्र किया कि जनाब, हाँ, अब वहाँ के जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, और वहाँ की जो अपोजिशन है सर, वो तो उसके ऐसी तैसी कर रही है ना। अब वो उसका क्या कर रहा है, वो बैरून मुल्क तो कामयाब नहीं हो सका। ठीक है। अब वो इंटरनल तौर के ऊपर जो मकसद होते हैं ना, एलिमेंट्स, उनको हवा दे रहा है। बलूचिस्तान के जो एलिमेंट्स है वो तो काफ़ी अरसे से मकसद हाँ, वहाँ तो प्रूवन है ना कि वो बिल्कुल मुख्तलिफ टाइम से मुख्तलिफ वक्त से सरमायाकारी कर रहा है दहशतगर्दी पे, दहशतगर्दी। ठीक है। और अब तालिबान जिन्हें हमने पाला पोसा सारा कुछ किया, तो तोता चश्मी की इंतहा देखें कि वो इंडिया की गोद में जाके बैठ गए हैं। अच्छा शाह जी, आपने बहुत सी एहतजाजी तहरीकें देखी। सॉरी बिल्कुल आपका सवाल बैठे, मैं अब ये सारी चीजें इसके साथ चौधरी साहब, वो कालांदम एक्शन कमेटी को, क्योंकि आज़ाद कश्मीर है बड़ा हसास इलाका, जी बिल्कुल, तो एरिया, तो ये मिला के पाकिस्तान के इंटरनल सतह के ऊपर पाकिस्तान में इंतशार पैदा करके पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश कर रहा है, जो इंशाल्लाह कामयाब नहीं होगी। अब आप बताएं आपने। अच्छा शाह जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने बहुत सी एहतजाजी तहरीकें देखी हैं, चीज़ें आपने ऑब्जर्व की हैं बतौर तजिया नगार भी, बतौर सियासी कारकुन भी। क्या इस तरह की कोई तहरीक जो है इतने तवील अरसे तक 2-3-4 माह बगैर पैसे के कैसे चल सकती है, और वो पैसा कहाँ से आ रहा है? फिर देखें ना, ये एक सवाल है ना। तो साहब मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन 126 दिन का जो धरना था वो फॉरेन फंडेड नहीं, मतलब पाकिस्तान के अंदर। चलो बेशक पाकिस्तान से पैसा दे रहा हूँ सर, पैसा तो इन्वॉल्व होता है ना। मतलब वो ये भी नहीं कि नहीं, उनको मकसद खाने पीने का, जो वहाँ शिरका थे ना, उनके खाने पीने की जिम्मेदारी मकसद एक सियासतदान का यार ये मेरे ऊपर सर जी। हाँ जी, वो कोई सियासतदान पाकिस्तानी। हाँ शाह जी, वो अलग चीज है ना। मेरा सवाल ये कि बगैर पैसे के कैसे कर सकते हैं? बेशक वो बाहर से जनरेट हो या अंदर से जनरेट हो। मैं यही तो कह रहा हूँ कि उन्हें वो बड़े बेवतन पाकिस्तानी है, मौजूदा गवर्नमेंट के इत्तेहादी भी हैं। ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि जनाब मेरी जिम्मे खाना पीना, जाहिर है कि वहाँ जो भी बंदा जाएगा एक आम कारकुन सर, उसके पास इतना पैसा तो नहीं होगा कि रोज की मकसद कम अज कम अगर इस दौर के अंदर कुछ नहीं 100 रुपए 2 दिन 2 टाइम का खाना होना 200 सर, उसके पास तो नहीं है। हाँ बिल्कुल। फिर कपड़े धोने सब कुछ, सारा कुछ, बिल्कुल जी। तो सर ये बिल्कुल फंडिंग होती है, लेकिन बाज फंडिंग ऐसी होती है कि जो पार्टी बेस होती है कि चलो यार पार्टी, बाज होती है कि जो विद इन दी पाकिस्तान
پارٹی کے اندر ہی جو اور ہمدرد ہوتے ہیں شاید، لیکن ہاں لیکن دیکھیں نا وہ پارٹی کالعدم جو ایکشن کمیٹی ہے وہ تو پراپر پارٹی نہیں ہے جس کو کوئی چندہ دیتا ہو، جس کے ممبرز ہوں. جی میں چودھری صاحب سے یہ صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ہوتی ہے ٹھیک ہے، لیکن اب انہوں نے اتنے دنوں سے دھرنا دیا ہوا ہے جی، اور صرف دھرنا نہیں دیا ہوا چودھری صاحب، جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد اسلحہ بھی ہے. اسلحہ بالکل ٹھیک ہے، گولیاں چلی ہیں، سرکاری اہلکار جو ہیں شہید ہوئے ہیں. ظاہر ہے اس کے بدلے اگر سرکاری اہلکار چلائیں گے تو ان کے بندے بھی ہوں گے. اور لیکن اب یہ جو پیچھے ویڈیو آئی ہے کہ سر لال رنگ پھینک کے نا لیٹ گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لیٹ گئے ہیں تو جب پولیس آئی ہے تو اٹھ کے بھاگنا شروع ہو گیا. پولیس نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے لیٹی ہو، لاشاں چکی ہے. تو یہ ڈرامے کرنا اور پھر اسلحے کے ساتھ سر اس کے لیے بے تحاشا پیسہ چاہیے. ہاں جی، وہ پیسہ کون دے رہا ہے ان کو؟ پیسہ کون دے رہا ہے وہ سر پھر یہ فارن فنڈڈ ہے. ہاں جی، سارے ایک جو ویو آتا ہے نا کہ جی وہ میرپور کے لوگ جو ہے نا وہ باہر گئے ہوئے ہیں یو کے اندر، وہ بھائی میرپور نہیں، یہ راولا کوٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل راولا کوٹ اور پھر میرپور کے اگر جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا بندے، وہ اگر یہاں سرمایہ کا فنڈنگ کر رہے ہوتے تو کبھی بھی یہ کالعدم ایکشن کمیٹی کی زبان ریاست مخالف نہ ہوتی. بالکل یہ ریاست مخالف ہے. چودھری صاحب سردار عبدالقیوم خان مرحوم جو ہے اور سردار ابراہیم خان مرحوم جو ہے، یہ مقصد ایک قسم کے مخالف سے ہی سب کوئی، لیکن ہیرو تھے. پاکستان پیپلز پارٹی ان کے اگینسٹ بھی لڑتی رہی، لیکن کبھی انہوں نے ان کی حب الوطنی پہ یا ان کی نیک نیتی پہ شک نہیں کی. پالیسی سے اختلاف تھا، لیکن اب یہ کہنا کہ جناب خود اللہ معاف کرے انہیں غدار قرار دینا، اور یہاں تک کہنا کہ جی اچھا پھر یہ کہنا کہ جناب انہوں نے کشمیر کو جو ہے وہ جرنیلوں کی گود کے اندر. اب یہ الفاظ جو ہیں مجھے ایک چیز بتائیں کہ عجیب طریقہ ایک پاکستان کے اندر آ چکا ہے کہ جناب آپ سیاست آپ نے کرنی ہے نا، پالیسیوں سے اختلاف کریں. صحیح، آپ ڈائریکٹ ریاست کو نشانہ کیوں بناتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اچھا پھر جرنیلوں کی گود کے اندر، جرنیلوں کا لفظ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ تو کسی نے جرنیلوں سے مار نہیں کھائی. نہیں صحیح، ان کے جناب لیڈر کو پھانسی تک جنرل ضیاء نے دے دی. ٹھیک ہے، انہوں نے بھی کبھی اس طریقے سے بات نہیں کی. آج کیوں جرنیلوں کو جو ہے نا، اور خاص طور پہ جو سب اس وقت کہ آپ طالبان کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے جب اسٹیٹ ریاست رائٹ وے کے اوپر آئی ہے، جی بالکل، اس وقت جرنیلوں کو جو ہے آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ مخالفین کو ہے، ریاست مخالف جو ہیں اور پاکستان کے دشمنوں کو ہو رہا ہے. جی ناظرین، یہ تھے سید ذوالفقار علی شاہ جنہوں نے اپنا تجزیہ پیش کیا کہ کسی صورت بھی یہ جو کالعدم تحریک، جو کالعدم کشمیر کمیٹی ہے، اس کے جو کام ہیں، اس کے جو اقدامات ہیں، کسی طرح بھی ملک کے حق میں نہیں ہے، مفاد میں نہیں ہے. اور اس دوران جتنا بھی سرمایہ، جتنا بھی خرچہ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، اسلحہ آ رہا ہے، یہ سارا کہیں نہ کہیں سے تو آ رہا ہے. پاکستانی تو کوئی ایسا نہیں ہو سکتا جو اس لیول پہ جا کر پاکستان کے خلاف اقدام اٹھائے. یقینی طور پر اس کے پیچھے ہمارے چھپے دشمن ہیں، کھلے دشمن ہیں، جو پاکستان کو ایک آنکھ نہیں دیکھ سکتے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.